اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے 2333 نمبر پر، جو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، 3 شخص سفر پر جا رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، بارش آ گئی، آندھی بارش طوفان بڑا زبردست۔ انہوں نے ایک پہاڑ کی غار کے اندر پناہ لے لی۔ زوردار بجلی چمکی اور ایک بڑی سی چٹان اس پہاڑ کی غار کے اوپر آ کے اس نے اس کو بالکل سیل کر دیا۔ اب وہ تینوں اندر پھنس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے، سوچو آج ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ تو انہوں نے کہا، ہمارے پاس سوائے اس بات کے کہ جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھے، آج ہم ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے میرے آقا جی ارشاد فرماتے ہیں، ایک نے دعا کی، ایک پاک پروردگار عالم، تو جانتا ہے میں ایک بوڑھے ماں باپ رکھتا ہوں، میری بیوی ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، میں سارا دن بکریاں چرا کے شام کو جب واپس آتا ہوں تو میرا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، پھر اپنے بیوی بچی کو دیتا ہوں۔ اے میرے مولا، ایک دن مجھے لیٹ ہو گئی، میں دیر سے گھر آیا، شام لیٹ ہو گئی تو میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے تھے۔ پروردگار عالم، میں نے ہاتھ میں دودھ لیا، باوجود اس کے کہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میری بچی اور بیوی جاگ رہے تھے، میں ان کے پاس لے کے چلا گیا۔ مولا، میں ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا، بیوی بچے میری ترلے کرتے رہے، پیروں میں لوٹتے رہے کہ ہمیں دے دو دے دو، وہ سو گئے۔ میں نے کہا نہیں، جب تک ماں باپ نہیں نا پئیں گے آپ لوگوں کو نہیں مل سکتا۔ الحمدللہ کہا یا اللہ، صبح وہ اٹھے، میں نے ساری رات ان کو بیدار نہیں کیا، بھی آرام نہیں کیا، وہ سوئے رہے۔ صبح جب اٹھے میں نے پہلے ان کو دیا، پھر الحمدللہ رب العالمین، صبح یا اللہ پہلے میں نے ان کو دیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ اے میرے مولا، اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل مقبول ہے تو مولا یہاں سے نکلنے کا کوئی ہلا اتنا کر دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں، چٹان کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، چٹان سر کی جس سے آسمان نظر آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ جناب بات بن جائے گی، اعمال ہمارے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے ان اعمال کے دعا کے وسیلے سے ہمیں یہاں سے نجات کا سبب دے دیا۔ دوسرے نے دعا کی،
اے پاک پروردگار عالم، تو جانتا ہے میں اپنی چچا کی بیٹی سے انتہائی محبت کرتا تھا، جیسی مرد عورت آپس میں کرتے ہیں۔ یہ حضور اس وقت بتا رہے ہیں، اور مولا تو جانتا ہے کہ میرا سوائے خواہش پوری کرنے کے اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ آج کی محبت بھی اسی طرح ہے، خواتین سے محبت جب کرتے ہیں تو صرف اور صرف خواہش پوری کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آج بھی محبت کے پیمانوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو کہنے لگا یا اللہ تو بھی جانتا ہے میں اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تو میرے سے سچی محبت کرتا ہے تو 100 دینار لا، 100 دینار دے، آج کا 1 کروڑ روپیہ کما کے لیا، پھر میں تیری۔ پیسے کل بھی کام کرتے تھے، پیسے آج بھی کام کرتے ہیں۔ یہ 100 دینار لاؤ کما۔ یا اللہ میں نے بڑی محنت کی، محنت کرنے کے بعد میں کما کے لایا، میں نے اس کو دیے۔ اب مولا جب میں اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر اور ناحق مہر کو نہ توڑ۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے اس وقت واپس چلا گیا، میں نے پیسہ بھی واپس کوئی نہیں لیا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یا اللہ یہ چٹان کو اس دروازے سے ہٹا دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے دعا کی، چٹان اتنی ہٹ گئی کہ راستہ بن گیا، لیکن اتنی نہیں کہ بیچ میں سے بندہ نکل سکے۔ اب تیسرے نے دعا کی، اے اللہ میں نے ایک چاولوں کے ٹوکرے کے بدلے میں ایک مزدور یا اللہ مزدوری پر طلب کیا۔ جب اس نے اپنا پورا کام کر لیا تو میں نے اس کو اس کا حق دے دیا، لیکن اس نے اعراض کیا، اس نے نہیں لیا۔ میں نے کہا مولا خراب ہو جائیں گے، میں نے ان کو بیچ دیا۔ ان میں سے فصل آئی، میں پروردگار عالم چاولوں کی کاشت سے جو مجھے حاصل ہوا، مولا اس آمدنی سے میں نے بہت سی گائیں، بکریاں اور بہت سے ملازم جمع کر لیے۔ پروردگار عالم ایک عرصے کے بعد وہ بندہ جب آیا، اس ایک چاول کے ٹوکرے کی کاشت کی آمدنی سے مجھے گائے، بکرے اور یہ ساری چیزیں چرواہے مجھے ملے۔ اس نے آ کے مجھے کہا اللہ سے ڈر اور میرا حق مجھے دے دے۔ میں نے کہا جاؤ یہ جتنے بھی وادی میں بکرے گائے اور یہ چرواہے جائے سارا کچھ تیرا ہے۔ تو ہنس کے کہنے لگا مذاق تو نہیں کرو نا، ایک ٹوکرا مزدوری کہاں اور اتنا مال اسباب کہاں، میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ پروردگار عالم وہ ساری وادی کی وادی میں نے اس بندے کو دے دی، وہ مزدور بھی لے گیا، چروائے بھی لے گیا، گائے بھی لے گیا، سارا کچھ دے دیا۔ اے پاک پروردگار عالم اگر یہ میرا عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے تھا تو مولا ہمیں یہاں سے آج نجات کا کوئی ہیلہ کا فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس غار کے دہانے سے اس پتھر کو ہٹا دیا اور ان کو وہاں سے نجات عطا فرما دی۔ اب اس حدیث پاک میں کئی اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلی اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، وہ اللہ سے اگر کچھ مانگے تو اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت غاروں کے دہانوں پر اگر چٹانیں